بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ناراضگی کے اشارے، ایک بیداری امت کا پیغام، دل کو ہلا دینے والا اور روح کو جھنجھوڑ دینے والا، دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا لمحہ۔ زندگی کا ایک لمحہ ٹھہرو، ذرا سوچو۔ ہم روز جاگتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہنستے بولتے ہیں، مگر کبھی اپنے دل سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض؟ یہ سوال اگر دل سے نکلے تو آنکھوں میں آنسو خود بخود بہنے لگتے ہیں۔ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر رب کی رحمت ہم پر برس رہی ہے۔ ہم راتوں کو سوتے ہیں، مگر اس کا فرشتہ ہمارے دروازے پر پہرا دیتا ہے۔ ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، مگر وہ پھر بھی رزق دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا صبر ہماری سوچ سے زیادہ وسیع ہے۔ مگر یاد رکھو، جب وہ ناراض ہوتا ہے تو اس کی ناراضگی الفاظ میں نہیں آتی، بلکہ اشاروں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کی ناراضگی کے چھپے ہوئے اشارے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ناراض ہو جائے تو وہ آسمان سے آواز نہیں دیتا، بلکہ بندے کے حال، دل اور زندگی کے نظام میں ایسی تبدیلیاں لاتا ہے جو سمجھدار کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ ایک دل کا مردہ ہو جانا۔ جب دل قرآن سے، دعا سے، ذکر سے خالی ہو جائے، جب مسجد کا رستہ اجنبی لگنے لگے، جب آنکھ میں ندامت کا آنسو نہ بچے، تو سمجھ لو کہ رب کی ناراضگی نے دل پر پردہ ڈال دیا ہے۔ یہی پہلا اشارہ ہے۔ 2. عبادت میں لذت کا ختم ہو جانا۔ پہلے جب نماز پڑھتے تھے تو سکون ملتا تھا، اب نماز بوجھ لگتی ہے۔ پہلے تلاوت میں دل بہلتا تھا، اب فون کی اسکرین دل بہلاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب رب کہتا ہے، میرے بندے، تو میری یاد سے بھاگ رہا ہے اور میں تجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہوں۔ رزق کی بے برکتی۔ یہ وہ ناراضگی ہے جو سب سے خاموش مگر سب سے سخت ہوتی ہے۔ رزق آتا ہے مگر ٹکتا نہیں۔ کمائی بڑھتی ہے مگر گھر میں سکون نہیں۔ دل کی تنگی بڑھتی ہے، تعلقات میں دراڑیں پڑتی ہیں، اور انسان سوچتا ہے کہ شاید قسمت خراب ہے۔ نہیں، یہ قسمت نہیں، یہ اشارہ ہے۔ 4. گناہ میں آسانی، نیکی میں سستی۔ جب گناہ کرتے وقت دل مطمئن ہو اور نیکی کا خیال آئے تو دل بھاگ جائے، سمجھ لو کہ اللہ نے تجھے تیری نفس کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ سب سے بڑی ناراضگی کا نشان ہے۔ اللہ کی ناراضگی کیوں آتی ہے؟ اللہ کسی سے بلا وجہ ناراض نہیں ہوتا۔ وہ رب ہے، ظالم نہیں۔ مگر جب انسان بار بار اس کے احکامات کو توڑے تو اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ 1. جب انسان غرور کرنے لگے۔ جب انسان کہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ پایا، تو اللہ دکھاتا ہے کہ تو کچھ نہیں، سب کچھ میں ہوں۔ قوم عاد نے غرور کیا تو ہوا ان کے خلاف چل گئی۔ فرعون نے دعویٰ کیا، میں رب ہوں، تو دریا نے اسے نگل لیا۔ تو جب حرام کو حلال سمجھا جائے، جب سود عام ہو، زنا فخر بن جائے، جھوٹ چلاکی کہلائے، تو اللہ خاموش نہیں رہتا، وہ قوموں کو انہی کے اعمال سے پکڑتا ہے۔ 3. جب امت کا ضمیر مر جائے۔ جب مظلوم پر ظلم ہو اور ہم خاموش رہیں، جب ظلم دیکھ کر ہم ہنسیں، جب غریبوں کی چیخیں ہمیں متاثر نہ کریں، تو اللہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ
وہ رحم کرنے والا ہے اور وہ اپنے رحم کو ظالموں پر ضائع نہیں کرتا۔ موجودہ زمانے میں اللہ کی ناراضگی کے اشارے دیکھو، دنیا کے حالات، ہر طرف آفات، زلزلے، وبائیں، مہنگائی، خون، فساد، فحاشی اور انسانیت کی تباہی۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ نہیں، یہ رب کے اشارے ہیں کہ واپس پلٹو، ابھی وقت ہے۔ ایک، وبائیں اور بیماریاں۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو صحت کی نعمت چھین لیتا ہے۔ دنیا میں آج جو بیماریاں پھیل رہی ہیں، یہ محض وائرس نہیں، یہ تنبیہ ہے۔ تو اولاد کا نافرمان ہونا۔ جب ماں باپ کی خدمت ختم ہو جائے تو اللہ نسلوں سے برکت چھین لیتا ہے، یہ بھی ناراضگی کی نشانی ہے۔ تین، دلوں میں نفرت، گھروں میں بے سکونی۔ پہلے لوگ کم کھاتے تھے مگر دل بڑے تھے، آج دولت زیادہ ہے مگر دل خالی ہیں۔ یہ بھی رب کا اشارہ ہے، تم نے دنیا آباد کی مگر دل ویران کر لیے۔ اللہ کی ناراضگی کے باوجود اس کا رحم۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو دروازے بند نہیں کرتا، وہ ہلکا سا کھٹکھٹا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میرے بندے لوٹ آؤ، ابھی موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ روئے، وہ اپنے گناہ یاد کرے، وہ پلٹ آئے۔ یہ ناراضگی دراصل رحمت کی پہلی سیڑھی ہے۔ جو بندہ سمجھ جائے وہ محبوب بن جاتا ہے۔ ناراضگی سے بچنے کے راستے۔ ایک، توبہ، سچی واپسی۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے استغفر اللہ کہہ دیا۔ توبہ وہ ہے جب دل کانپ جائے، جب بندہ گناہ کو یاد کر کے رو پڑے، جب وہ کہے، یا اللہ میں تھک گیا ہوں گناہوں سے، اب میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ تو نماز اور ذکر۔ 5 وقت کی نماز صرف عبادت نہیں، یہ اللہ سے ملاقات ہے۔ جو نماز چھوڑتا ہے وہ اللہ سے بات کا سلسلہ توڑ دیتا ہے، اور ذکر وہ رشتہ ہے جو اللہ کی ناراضگی کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ 3، والدین کی خدمت۔ جو اپنے والدین کو راضی رکھتا ہے اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ ماں کی دعا اللہ کے غضب کو مٹا دیتی ہے۔ 4، قرآن سے رشتہ۔ قرآن وہ آئینہ ہے جس میں ہم اپنی غلطیاں دیکھ سکتے ہیں۔ جو روز تھوڑا سا بھی قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے۔ 5، صدقہ اور خیرات۔ صدقہ اللہ کی ناراضگی کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جو اپنے مال سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عبرت انگیز مثال۔ ایک شخص تھا گناہوں میں ڈوبا ہوا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ خیال خدا۔ ایک دن اس کی ماں بیمار پڑی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ علاج ممکن نہیں۔ وہ شخص رات بھر روتا رہا اور پہلی بار سجدے میں گر کر بولا، یا اللہ اگر تم میری ماں کو شفا دے دے تو میں تیرے در سے کبھی نہیں ہٹوں گا۔ اللہ نے شفا دی اور وہ شخص عمر بھر سجدے میں روتا رہا۔ یہ ہے اللہ کا کرم کہ ناراض ہونے کے باوجود معاف کر دیتا ہے۔ دلوں کو بیدار کرنے والا انجام۔ اللہ کی ناراضگی سزا نہیں، نصیحت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب رب بندے سے کہتا ہے، اب رک جا، اب واپس آ جا، ابھی وقت ہے۔ زندگی مختصر ہے، ہم کب تک دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے؟ وہ دن آئے گا جب قبر کے اندھیرے میں صرف 2 چیزیں ہوں گی، یا اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی۔ چلو آج ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو منا لیں، روئیں، سجدے کریں، دل سے توبہ کریں، کیونکہ اگر وہ راضی ہو گیا تو ساری دنیا بھی مخالف ہو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
اور اگر وہ ناراض رہا تو ساری دنیا کے سہارے بھی بے فائدہ ہیں۔ آ، یا اللہ، اگر ہم نے تجھے ناراض کیا تو ہمیں معاف فرما، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، ہمارے گھروں میں برکت، ہمارے دلوں میں سکون عطا فرما، ہمیں اپنی رضا کی راہ پر چلا اور ہمیں اس امت کا حصہ بنا دے جس سے تو خوش ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔